الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم نحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام اور مسلمان بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے سب کو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے گھروں میں بلایا، بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ اور حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ حضرات گرامی، کوئی غلطی یا صحیح ہو جائے اصلاح فرمائیے گا، شکر گزار ہو جاؤں گا کہ بے شک تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے مکمل نمونہ بنا کر بھیجا ہے، انسانوں کے لیے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے مکمل نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر ایک منٹ بات کو روکتے ہیں، دوسری طرف لے کے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہیں، پہلا اعلان کر رہے ہیں، یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے۔ قوم کو نہیں پکارا، مسلمانوں کو نہیں مخاطب ہوئے، قبیلے والے کو نہیں بلایا، یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے، جہاں بستا ہے، یہاں ہے، آنے والے زمانے میں آئے گا، جو بھی انسان ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اس کی جانب اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں اس کی جانب اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، میں اس کی جانب اللہ کا میسنجر بن کر آیا ہوں۔ میں نے بات روکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو انسانوں کے لیے مکمل نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اپنے آپ میں مکمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت بھی مکمل ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ زندگی۔ انسان اپنی زندگی کے مختلف شعبوں اور حالتوں کے لیے مختلف رول ماڈل اپناتا ہے، الگ الگ نمونہ اپناتا ہے، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت اتنی مکمل اور ہمہ گیر ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر لمحے، ہر گوشے کے لیے رول ماڈل اور بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ اس وقت کا انسان عام طور پر اپنی زندگی کو پرائیویٹ، سماجی دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی نجی اور ذاتی زندگی کے لیے، پرائیویٹ زندگی کے لیے الگ طرز رکھتا ہے، اور سماجی یعنی باہر کی زندگی کے لیے کچھ اور اصولوں کا اظہار کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کی ظاہری زندگی کو دیکھیے، باہری زندگی کو دیکھیے تو وہ خوبصورت خواب نظر آتا ہے، مگر آپ اس کی ذاتی اور نجی پرائیویٹ زندگی میں جھانکیے تو یہی خواب ڈراؤنا بن جاتا ہے۔ شخصیت کا اختلاف اس لیے ہے کہ انسان دین و دنیا کے دو الگ تصور رکھتا ہے، اور یہ تصور اس کی زندگی کو دو حصوں میں، دو خانوں میں تقسیم کر دیتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نجی اور سماجی دونوں زندگی کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ سماجی زندگی دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق، اچھا برتاؤ اور رویے سے تشکیل پاتی ہے۔ لوگوں سے خوشگواری، خوش مزاجی، خندہ پیشانی اور ہنسمکھ چہرے سے ملنا، ان کا مسکرا کر استقبال کرنا، ان سے میٹھا بول بولنا مہذب زندگی کی، شریفانہ زندگی کی پہلی علامت ہے۔
مسکرا کر ملنے والا شخص سامنے والے کے دل و ذہن میں محبت کی کرن چھوڑ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عوامی زندگی کا یہ خوشنما اسوہ ہے جسے آپ نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، کل معروف صدقۃ وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو۔ عام لوگوں پر حضرات گرامی، عام لوگوں پر دوسرا اثر انسان کی گفتگو انداز خطاب کا ہوتا ہے۔ انسان اگر صاحب حیثیت ہو، دولت و منصب، عہدہ و اقتدار کا مالک ہو، تو وہ اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار کرتا ہے، کم حیثیت کے لوگوں پر اپنی بڑائی کا روب جھاڑتا ہے۔ مگر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، عقل مند ہو یا بیوقوف، شہری ہو یا دیہاتی، ہر شخص کو اپنی خوش کلامی، حسن اخلاق اور میٹھا بول سے متاثر ہی نہیں، مائل ہی نہیں، بلکہ میں کہوں کہ کھینچ لیتے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ہی اس قرآنی اصول پر کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو کہ بات وہ کہیں جو عمدہ اور خوبصورت ہو۔ سماجی زندگی کا تیسرا اصول ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ اخلاق و اکرام اور مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ ملنے والا اگر برا آدمی ہو تب بھی اس سے نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوا، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اہلیہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ شخص اپنے خاندان میں اچھا نہیں ہے، اور ساتھ ہی اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ گفتگو کی۔ جب وہ شخص چلا گیا تو بیوی پوچھتی ہے، اہلیہ پوچھتی ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے، یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کی رائے تو اچھی نہ تھی، پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو عائشہ، بدترین آدمی وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ عوامی زندگی کا چوتھا اصول یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جہالت، سختی، بدتمیزی، بد اخلاقی سے پیش آئے، آپ ان کے ساتھ جواب میں بد اخلاقی کا معاملہ کرنے کے بجائے تحمل، برداشت، صبر، نرمی کے ساتھ اس کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور نہایت گستاخی کے ساتھ آپ کی چادر مبارک کھینچ کر کہتا ہے کہ میرے اونٹ کو غلے اور کھانے پینے کی سامان سے بھر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک چادر کھینچنے کی وجہ سے سرخ پڑ جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ پہلے میری گردن چھوڑو، پھر میں تمہارے لیے غلے دینے کا حکم کرتا ہوں۔ وہ دیہاتی مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن نہایت بدتمیزی، بد اخلاقی اور ظالمانہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ رسول پاک کو حق تھا کہ آپ اسے غلہ دینے کے بجائے سزا دیتے تاکہ اس شخص کو مانگنے کی تمیز آ جاتی، لیکن قربان جاؤ میرے نبی کی آن بان اور شان پر کہ میرے نبی نے اس کی بد اخلاقی، بدتمیزی، اوجٹ پن کو نظر انداز کیا، اس کے اونٹ کو غلے اور کھانے پینے کے سامان سے بھر کر اسے خوشی خوشی رخصت کر دیا۔ اجتماعی زندگی کے آداب اور لوگوں میں رہنے اور دلوں میں بسنے کے طریقے انسان کو نہ آئیں تو صاحب وہ انسانوں کی بستی میں رہ کر بھی جانور بن جاتا ہے، اور اگر وہ یہ آداب سیکھ لے تو قسم خدا کی جنگل کو بھی گلشن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہی کارنامہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، اور اپنی تربیت سے انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب سکھائے ہیں، اور وہ یہ آداب یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام حسین اپنے پتا، اپنے باپ، والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سلوک کے بارے میں پوچھا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، بھائی، دوست، داماد اور سیرت محمدی کے نہ صرف عالم تھے
بلکہ ان کی عملی تصویر بھی تھے، تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسی سیرت کی تفصیل اپنے بیٹے اور صاحبزادے کو بتائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشگوار خوش مزاج رہتے تھے، ہنسمکھ چہرے والے تھے، اخلاق کریمانہ کے حامل تھے، بہت آسانی سے دوسروں کی طرف توجہ فرماتے تھے، سخت دل نہ تھے، نہ غصہ کرتے تھے، چیختے چلاتے نہ تھے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے تھے، نہ کسی کی پوشیدہ باتوں میں پڑتے تھے، جس چیز کو ناپسند کرتے تھے اس سے پرہیز کرتے تھے، اور وہی بات کرتے تھے جس میں نیکی اور ثواب کی امید ہوتی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو آپ کے صحابہ آپ کی باتیں اس طرح خاموشی سے سنتے کہ جیسے کہ ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو آپ کے صحابہ باتیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، بحث و تکرار نہیں کرتے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی اگر اپنی بات کہتا تو سارے صحابہ خاموش ہو کر ان کی بات سنتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات مکمل کر لے۔ صحابہ کرام جس بات پر ہنستے آپ بھی مسکرا دیتے، صحابہ جس بات پر حیرت کا اظہار فرماتے، تعجب کرتے، آپ بھی حیرت کا اظہار فرماتے۔ اور اگر کوئی نادان شخص آپ کی مجلس میں آ کر بدتمیزی، بد اخلاقی، جہالت و سختی سے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بدتمیزی پر صبر کرتے، اور جبکہ صحابہ اس نادان شخص کو سزا دینے کو تیار ہو جاتے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے کہ جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو کہ وہ تم سے سوال کر رہا ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کر دو۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے اپنی تعریف کسی سے سننا پسند نہ کرتے تھے، اور میرے نبی کی ایک بڑی خاصیت یہ بھی تھی کہ آپ درمیان میں کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، الا یہ کہ وہ حد سے تجاوز کرنے لگے، گزرنے لگے، اس صورت میں آپ یا تو اسے روک دیتے یا کھڑے ہو جاتے۔ یہ تفصیل جو حدیث اور سیرت کی معتبر کتابوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور شریفانہ سلوک کی ملتی ہے، وہ میرے نبی کی عظمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ سامعین، اس اخلاق کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے، یعنی باہر کی دنیا سے ہے، سماج سے ہے، اس کے مقابلے میں ذاتی، نجی، پرائیویٹ، پرسنلی زندگی بھی ہے جو اسی طرح عظیم اور قابل تسلیم ہے۔ نبی کا، اور معاف کریے گا صاحبان، بعض لوگ باہر کی زندگی میں جتنے مہذب نظر آتے ہیں، جتنے شریف نظر آتے ہیں، گھریلو زندگی میں اتنے کی کھردر بن جاتے ہیں، مجلس میں جتنے باوقار ہوتے ہیں گھروں میں اتنے کی بے وقار ہوتے ہیں، اور گھر والوں، ماتحتوں اور خادموں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو تہذیب و شرافت سے اوپر ہے۔ انسان کی شخصیت کو پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کتنا مہذب اور شریف ہے۔ باہر کے لوگوں کو متاثر کرنا، مائل کرنا، اپنی طرف کھینچنا بہت آسان ہے، گھر والوں کو متاثر کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ اسے کھلی کتاب کی طرح دیکھتے ہیں، جبکہ باہر والے صرف ظاہری روپ کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ خلوت ہو یا جلوت، باہر ہو یا گھر، دونوں جگہ وہ اپنے رب اور اپنے مالک کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھتے تھے۔ یہی اسوہ حسنہ، اور دونوں جگہ ایماندارانہ اور مومنانہ زندگی گزارتے تھے، یہی اسوہ حسنہ اور رول ماڈل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے، گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر اپنی فیملی کے لیے ہوں، اپنے گھر والے کے لیے ہوں۔ چنانچہ اس فرمان کی تصدیق ازواج مطہرات بھی کرتی ہیں، بیویاں بھی کرتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم نہ کبھی کسی خاتون کو مارا۔ سامعین، یہ گواہی، یہ شہادت تو گھر کی ہے، یعنی بیوی کی ہے، زوجہ محترمہ کی ہے۔ ممکن ہے کہ ہم جیسے لوگ اسے شوہر کی محبت میں دیا گیا بیان سمجھ لیا ہو، تو آئیے ذرا خادم کی رپورٹ بھی سن لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خادم پر اٹھانا تو دور کی بات، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا۔
کوئی کام میں نے اگر نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، اور اگر کیا تو یہ بھی نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا۔ میں نے آپ کی 10 سال خدمت کی، آپ کے جیسا حسن اخلاق کا مالک میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر اور باہر کی زندگی یکساں طور پر پاکیزہ اور روشن ہے، قرآن کے احکام کی مجسم تفسیر ہے، اور مسلمانیت کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے پوچھا اے اماں عائشہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ کہا سنا معاف کرے، یہ باتیں تھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تھیں، ہم نے اب تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کے پہلو کو گھر گھر میں، گلی گلی میں، ہر دل میں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔